اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ اعراف کی 9واں سپارہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ بھی متقی بن گئے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو وہ چونک پڑتے ہیں، وہ فوراً چونک جاتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں، پھر وہ یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ بھائی کون ہوتے ہیں؟ وہ شیطانوں کے ساتھی شیطان ہی ہوتے ہیں، اور وہ اس میں کمی نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کرتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے، تم خود کیوں نہیں بنا لائے؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ طائف ایک شہر ہے نا، طائفن، طائف، طوفہ یطیفو، آپ یا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں نا، طوفہ یطوفو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا طائفن، تو جناب طوفہ یطوفو کا معنی بنے گا گھومنا، چکر لگانا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں نا، طواف کہتے ہیں نا، طواف۔ اب یہاں طائفن کا کیا معنی ہے؟ طائفن اور طائفن، کوئی وسوسہ یا وہ خیال جو ذہن میں آتا ہے، رات خواب میں آنے والا کسی خیال کا بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ طائفن، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو خواب میں آنے والا کسی کا خیال بھی طائفن یا طائفن کہلاتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کے معنی غضب کے اور کچھ نے اس کے معنی شیطان کے آسیب زدہ کر دینے کے بیان کیے ہیں، اور بعض علماء نے اس کے معنی گناہ کے ارادے کے بیان کے کیے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی گناہ میں مبتلا ہو جانے کے ہیں۔ مسا، مسا جو ہے چھونے کو کہتے ہیں، چھونے کو، مس کرنے کو، ٹچ کرنے کو، ٹھیک ہے؟ مسا یا مسو کا معنی ہے چھونا، یعنی شیطان کی طرف سے آنے والے خیال یا غصے کے چھونے کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا جلال، آخرت کی جواب دہی اور شیطان کی دشمنی یاد آ جاتی ہے۔ کن لوگوں کو؟ متقیوں کو، جس سے فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان میں بصیرت اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور اس سے ڈرتے ہوئے اس وسوسے، خیال یا غصے کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر عمل سے باز رہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کلاس کی زبان ہے، اس کلاس کو آپ کہیں اور تلاش نہیں کر سکتے۔ تذکرو، غور کیجئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کے بے پایہ ثواب اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا وارننگ دی ہے، اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور جلد ہی اس سے لو لگا لیتے ہیں، اپنے جو سابقہ پرانے گناہ ہوتے ہیں اس سے کیا کرتے ہیں؟ شرمندہ ہوتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں اور اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سوچئے کیا خوبصورت انداز ہے، تو وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے دل میں بھی وہ غور و فکر کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔
دیکھنے لگتے ہیں، یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے طرز عمل کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اپنا سبق بھی ہم لیتے چلیں کہ کیا ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو بھی سوچنا چاہیے، قرآن ہمیں بھی تو دعوت فکر ہی دے رہا ہے نا، تذکرو، ہمیں بھی تو تذکرے کا اور تزکیے کا دونوں ہی حکم ہے، ہمارے لیے بھی تو ہے۔ وہ اخوان کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو کہتے ہیں نا، ہم ان کے بھائی، شیطانوں کے بھائی سرکشی کی طرف، بغاوت کی طرف کھینچتے ہیں۔ مدہ یا مدو، مد آپ کہتے ہیں نا، مد ہے، اس میں مد کرو، ٹھیک ہے، 1 الف کے برابر، 2 الف کے برابر، 4 الف کے برابر مد کرو۔ مد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچو اس کو، مدہ یا مدو، ٹھیک ہے، ماضی مضارع، کھینچتے ہیں ان کو، گھسیٹتے ہیں اپنی طرف، آؤ ادھر۔ تو انسانوں میں بھی تو شیطان ہے نا، انسانوں میں سے شیطانوں کے بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان بن کر ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو کدھر لے جاتے ہیں؟ بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو متقی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے مقابلے میں ان کفار و منافقین کا جو اپنی شرارت یا آپ کہیں خباثت نفس میں شیاطین کے بھائی ہیں، یہ حال ہے کہ ان کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں بڑھاتے ہیں اور گھسیٹتے لے کے چلے جاتے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری صحبت سے بچائے۔ یہ بری صحبت والے بھی بہت برے ہوتے ہیں، اپنی جہالت اور حماقت میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ عقل مندوں کو بھی، متقیوں کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے، ان کو بھی جہالت اور حماقت میں بڑھانے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا نا اللہ نے، یمدونہم فی الغی، کیا کرتے ہیں؟ انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، کسر کوئی نہیں چھوڑتے، وہ انہیں گمراہی میں کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے جاتے ہیں، یعنی شیاطین گناہوں کے ارتکاب کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، گناہوں کو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسان بنا دیتے ہیں اور مزین کر دیتے ہیں، گناہوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، موت کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں، دنیا ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عزیز سے عزیز تر، خوبصورت سے خوبصورت تر، حسین بنا دیتے ہیں۔ ثم پھر لا یقصرون، قصر، نماز قصر پڑھتے ہیں نا، تو اسی سے ہے نا، یقصرون، کمی نہیں کرتے، نماز آدھی ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا قصر، کم ہو گئی نا نماز سفر میں، پھر وہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی شیاطین کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں، اور انسان ان کی گمراہی کے مطابق عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ نا، ایک کے پیچھے دوسرا چل رہا ہے، دیکھو فلاں بھی تو ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، فلاں بے پردہ ہے ہم بھی بے پردہ، فلاں مکس گیدرنگ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، یہاں پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیاطین، اس آیت میں شیاطین کے بھائیوں کی گمراہی اور بے جا ضد کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور دشمنی کہتے ہیں کہ تم اپنے پاس ہی سے کوئی آیت، معجزہ کیوں نہیں لے آتے؟ معجزے کے بار بار وہ طالب تھے، مشرکین مکہ نشانیوں کو طلب کر رہے تھے کہ نشانی چاہیے، یعنی نشانی سے کیا مراد ہے؟ بے آیتن، معجزہ چاہیے، معجزہ دکھائیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ ہمیں دکھائیں، منہ مانگا۔ سورہ شعراء اور آیت نمبر 4 میں، یہ 19واں سپارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقہم، اعناق کہتے ہیں عنق کی جمع ہے گردنوں کو، لہا خاضعین، خشوع و خضوع آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، جھک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اگر اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہیں تو۔ بات پھر وہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے آپ پر زبردستی نہیں کی گئی، اگر زبردستی کی بات ہوتی تو سب مسلمان کر دیے جاتے، سب مومن کر دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیکھیے یہ بات فرما دی، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب کیوں نہیں کر لیتے، تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ میں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری طرف جو وحی بھیجتے ہیں میں اس کی اطاعت بجا لاتا ہوں، اگر وہ کوئی نشانی بھیجے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اور اگر نہ بھیجے تو میں ایز خود اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اجازت عطا فرما دیں، کیونکہ وہ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم سے بھرپور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ سب سے بڑا معجزہ، سب سے واضح دلیل اور سب سے سچی نشانی تو یہ قرآن خود ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے، سب سے زیادہ واضح دلیل ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے، یہ عقل والوں کے لیے، یہ بصیرت، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ عقل اگر ہے تو آپ کی بصیرت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور تمہیں زبردستی مسلمان کرنا مقصد یا مقصود بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پر اور وحی الہی جو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے۔ قل میں کیا ہے؟ انتا ضمیر ہے نا، کہ میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کرتا ہوں، یوحا ما یوحا، جو بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں، الیہ، میری طرف کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی پر عمل کرنے کے خود پابند ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کا یہ حکم ہے اور قرآن کا حکم سب سے زیادہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات، کس کی حدیث، کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ سب سے زیادہ سچا قول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کا بیان ہے؟ اللہ کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں، پابند تھے۔ جو ان آیات کو نہ مانے اور ان میں تعویلات کرے تو وہ خود سمجھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ مسلمان باقی رہ جاتا ہے؟ وہ خود سمجھے، خود غور کرے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہی بڑا کافی معجزہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مزید معجزوں کی طلب محض ایک کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے کہ نہیں ماننا، نہ ماننے کا بہانہ ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں، مجھے دوسرا معجزہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 بڑے اوصاف بیان فرمائے ہیں جو صرف اس معجزے کی خصوصیت ہے۔ 3 خصوصیات یہاں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید جن کے پاس بصیرت ہے ان کے لیے یہ اس میں روشن دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہدایت ہے یہ ان کے لیے جو اہل بصیرت ہیں۔ نمبر 3، رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو اہل بصیرت ہیں۔ 3 بڑی صفات ہیں، 3 اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اجتبا، لولج تبیتنا، لولج تبیتہا، ویسے تو اس کا معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کا معنی ہے چن لینا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں مجتبیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نا مجتبیٰ، مصطفیٰ، چن لیا گیا نا آپ کو۔ تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر اس کا معنی ہے گھڑ لینا، یعنی یہ سمجھیے کہ اپنی طرف سے کسی بات کو بنا لینا۔ اسی لیے ترجمہ یہاں دیکھیں، خود کیوں نہیں بنا لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لے آئیں، خود آپ دکھا دیں معجزہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں سے کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کے ذہنوں میں کیسی کیسی باتیں تھیں جن کے درمیان آپ رہتے تھے۔
جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو لازمی بات ہے کہ اپنی جان چھڑکتے تھے، لیکن جو اور دشمن لوگ تھے وہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے، کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کرتے تھے، کتنا دکھ پہنچاتے تھے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، تو آیتیں بھی بنا کے خود ہی لے آئیں، معجزے بھی لے آئیں، نشانیاں بھی لے آئیں، دکھائیں، جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم کو فوراً دے دیں، فوراً ہم کو دکھا دیں، دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ معجزات بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جیسے چاہیں معجزہ دکھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ بیان کیا، ہم سورہ یونس میں بھی آگے بھی پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جگہ جگہ بیان کیا کہ یہ معجزات جو ہیں نبیوں کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہوتا ہے، اور جس وقت ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے دکھائے جاتے ہیں، ادروائز معجزے نہیں دکھائے جاتے، جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو معجزے نہیں دکھائے جاتے۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جب چاہیں عطا کر دیں، ٹھیک ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہ سب باتیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب صحابہ کرام کا فہم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات کیا ہے اور لوگوں نے کیا بات بنا لی ہے۔ بہرحال اب یہ وہ موقع ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کریں جس سے ہم قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے، سنت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھ سکیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تمام ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیں، اور اسی رحمت والے جو جن بندوں پہ آپ کی رحمت ہوئی ہے، انہی لوگوں میں، انہی رحمت والوں میں ہم سب کو قبول فرما لیں، شمار فرما لیں، شامل فرما لیں۔ اللہ کی ناموں کی برکت سے اپنے لیے دعا کیا کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پیارے پیارے نام ہیں، اور اسی نام سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اس کے ناموں کے وسیلے سے مانگیں، اللہ کے ناموں کو ورد کریں، اس کو پکاریں، ہمیں بھی وہ چیزیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے صالحین نیک بندوں کو ملی ہیں، کیونکہ اس کے سب نام پیارے پیارے ہیں، سب نام خوبصورت ہیں، سو انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارو، اسی سے پکارو، جو حاجت ہے اس سے مانگو، وہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ جب اس کی رحمت ہوگی، جب اس کی حکمت ہوگی، وہ ہمیں وہ نعمت عطا کر دیں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ حاجت کس چیز کی ہے؟ دنیا میں عافیت اور ایمان کی، اور مزید یہ کہ ایمان کامل کی بھی ہمیں حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یہ قرآن یہ بصیرت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بصیرت عطا کرے۔ یہ قرآن رحمت ہے، اللہ سے دعا کریں، یا رحیم ارحمنی، اے رحیم ہم پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ یا حفیظ احفظنی، اے حفیظ میری حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا غفور، اے غفور اغفر لی، اے گناہوں کے معاف فرمانے والے مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیجئے، جیسے آپ نے اور لوگوں کو ہدایت دی ہے، ہمیں بھی ہدایت والوں میں قبول کر لیجئے، شمار کر لیجئے۔ تو قرآن مجید جب تلاوت کیا کریں تو دعا بھی کیا کریں، اپنے لیے سبق بھی دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کی توفیق دیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق دیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔